السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر 67 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پارٹ نمبر 66 میں غسل فرض ہونے کے جو اسباب ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ آئیے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو، یعنی پکا یقین نہ ہو، ہے نا۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی، یعنی جا چکی تھی، اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، یعنی زیادہ تر جو پایا جائے تب، اور لوگ اس سے غافل ہے، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ یعنی دیکھیں، سونے سے پہلے اس کو شہوت تھی، ٹھیک ہے، اب جب جاگا تو اس نے اثر پایا، اب دیکھ رہا ہے کہ مزی ہونا ہے، یہ اس کو گمان ہے، اور احتلام یاد نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، تو احتلام کا یاد نہیں اسے، چونکہ نیند کا معاملہ تھا سونے میں، تو اب کیا کرے گا، غسل واجب نہیں۔ تو آگے دیکھیے، بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشے میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب، دیکھے کیونکہ ہوش میں اس کی حالت نہیں ہوتی، اور یہاں کیا ہے، جو سونے میں الگ معاملہ ہے، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی تبھی، ہے نا۔ اسی طرح کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی یعنی نکلی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ اس طرح کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے۔ اس طرح رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، ہے نا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی، چونکہ اس وقت وہ اثر ہی نہیں تھا۔ اس طرح آگے، عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ اس طرح مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری یعنی بیداری کے بعد بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کرے اور یہی صحیح ہے۔ دیکھیں تو صحیح کتنے اہم مسئلے ہیں۔ لڑکے کا بلوغ یعنی بالغ ہونا یہ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے، یعنی اب غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح حشفہ یعنی سر ذکر، ٹھیک ہے، جو ذکر کا جو کنارہ ہے کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط یہ دونوں مکلف ہو، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا کہ وہ غسل کرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں کا اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا، یعنی شرم کا کہ آگے کا حصہ کسی کا کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تب باقی کا جو حصہ ہے وہ بھی اتنا، جو حشفہ جو آگے کی ٹوچ ہوتی ہے اتنا داخل ہوگا تو پھر وہ
वही हुक्म होगा गुस्ल का। अगर चौपाए या मुर्दा या ऐसी छोटी लड़की से जिसकी मिसले से सहबत न की जा सकती हो वती की, तो जब तक इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। इसी तरह औरत की रान में जिमा किया और इंजाल के बाद मनी फ़र्ज में गई, या कुंवारी से जिमा किया और इंजाल भी हो गया मगर बुकारत ज़ाइल न हुई, तो औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं। हाँ, अगर औरत के हमल रह जाए तो अब गुस्ल वाजिब होने का हुक्म दिया जाएगा, और वक्त मुजामात यानी जो जिमा कर रहे थे उस वक्त जब तक गुस्ल नहीं किया है तमाम नमाज़ों का इयादा करे। तो कितना भारी मसला है। इस तरह औरत ने अपनी फ़र्ज में उंगली या जानवर या मुर्दे का ज़कर या कोई चीज़ रबड़ या मिट्टी वगैरह की मिसले ज़कर के बनाकर दाखिल की, तो जब तक इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन आदमी की शक्ल बनकर आया और औरत से जिमा किया तो हशफा के गायब होने ही से गुस्ल वाजिब हो गया। आदमी की शक्ल पर न हो तो जब तक औरत को इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। देखे तो सही। इस तरह यूं ही अगर मर्द ने परी से जिमा किया और वो उस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं, अगर इंजाल वजूब गुस्ल न होगा और शक्ल इंसानी में है तो सिर्फ गैबत हशफा यानी हशफा के गायब होने से वाजिब हो जाएगा। इधर आगे गुस्ले जिमा के बाद यानी जिमा करने के बाद है ना, यानी जिमा यानी जो मियाँ भी होते हैं ना जिनके लिए जायज़ है करीबी ताल्लुकात, उन्होंने जो है कुर्बत की जिमा किया के बाद औरत के बदन से मर्द की बकिया मनी निकली तो उससे गुस्ल वाजिब ना होगा, अलबत्ता वज़ू जाता रहेगा। ठीक है। इस तरह आगे देखिए फ़ायदा, इन तीनों वजू से जिस पर नहाना फ़र्ज़ हुआ उसको जुनुब और इन असबाब को जनाबत कहते हैं। देखिए 4 हैज़ से फारिग होना और निफास का ख़त्म होना। ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 68 में आगे हम पढ़ेंगे।